بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ازواج زندگی۔ یہ مکہ مکرمہ کی ایک بڑے باعزت قبیلہ کی خاتون تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال بدولت بہت زیادہ دیا تھا۔ عقل اور سمجھ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ دی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو اخلاق حمیدہ عطا کیے تھے۔ چنانچہ ان کی ایک شادی ہوئی، خاوند فوت ہو گئے، پھر نکاح ہوا، پھر ایسا ہی ہوا تو ہی اپنے مال کو تجارت میں استعمال کرتی تھیں، اور شہر میں ان کو کوئی اچھا بندہ نظر آتا تو اس کو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے بھیجتی، اور اس تجارت سے ان کو نفع ہوتا۔ یہ اپنے وقت کی بڑی امیر خاتون تھی۔ مکہ مکرمہ میں جو بھی ان کا نام لیتا تھا وہ سمجھتا تھا یہ بہت ہی باعزت اور مالدار اور افضل و کمال رکھنے والی خاتون ہیں۔ ان کا لقب طاہرہ پڑ گیا تھا۔ اب ذرا سوچئے کہ زمانہ جاہلیت میں جبکہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جبکہ عورتیں بازار میں بکا کرتی تھیں، ان کی قیمت لگا کرتی تھیں، اس وقت میں اس خاتون کو اس ماحول میں طاہرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ طاہرہ کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ، پاک زندگی گزارنے والی، تو اس لقب سے ہی ان کی عظمت سامنے آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا سنا؟ ان کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک نوجوان ہے، اپنی دیانت، امانت، صداقت میں بہت معروف ہے، لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال لے کر تجارت کے لیے شام جائیں، اور جتنا میں عام لوگوں کو پیسے دیتی ہوں آپ کو میں دگنے پیسے دوں گی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا، بھتیجے، یہ رزق ہے جو تمہارے لیے اللہ رب العزت بھیجنے کا سبب بنایا۔ پیارے نبی بھی سفر شام پر روانہ ہوئے، چنانچہ ان کے مشورے پر نبی علیہ السلام نے شام کا سفر فرمایا تو اس خاتون نے اپنا یہ غلام ان کے ساتھ کر دیا، اس کو نبی علیہ السلام کے ساتھ کر دیا اور اس کے ذمہ لگایا کہ اس پورے سفر کی کارگزاری تم واپس آ کر مجھے سنانا۔ نبی علیہ السلام سفر میں تشریف لے گئے، اور اس سفر میں پھر ایک راہب سے بھی ملاقات ہوئی، اور اس نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی بنیں گے۔ پھر جو سامان تجارت کے لیے تھا اس کو نبی علیہ السلام نے اتنا صحیح بیچا کہ غلام بھی حیران ہو گیا، آپ کی صداقت پر، آپ کی دیانت پر بھی، اور آپ نے وہاں سے دوسرا مال خریدا اور واپس تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ خدیجہ اپنے مال تجارت کو پہلے بھیجتی تھی تو جتنا نفع اس میں ہوتا تھا اس دفعہ نفع اس سے کئی گنا زیادہ ہوا۔ دیکھیے مال پرانا تھا لیکن نبی علیہ السلام کے پاس صداقت اپنی تھی، دیانت اپنی تھی، ذہانت اپنی تھی۔ ان صفتوں کو جب آپ نے رائے مال پر لگایا یا اللہ نے اس کے لیے اتنا فائدہ مند بنا دیا، اگر آج کوئی آدمی اپنے مال پر ان صفتوں کو لگائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیوں رزق کی برکت نہیں عطا کریں گے۔ سفر شام سے واپسی۔ جب سفر سے واپسی آئے تو اس غلام نے پورے سفر کا حالات سنایا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا بڑی سمجھدار تھیں، انہوں نے اس نوجوان کے اندر بہت عظمت کے نشان ڈھونڈ لیے۔ اس وقت کی جب کسی کو وہم و گمان نہیں تھا، اس نے خاتون نے اس نوجوان کے اندر بہت عظمتیں پالیں، حتیٰ کہ ان کے دل کے اندر خیال آیا کہ اگر یہ غریب گھر کا بچہ ہے مگر صفات انسانی
سے مال مال ہے، لہذا کیوں نہ میں اس کو شریک زندگی بناؤں، اپنے سر کا تاج بناؤں۔ چنانچہ ان کی ایک سہیلی تھی، اس کا نام نفیسہ تھا۔ خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ کو دل کا راز بتایا، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ نوجوان اتنے اچھے اخلاق والا اور اتنی اچھی عادت والا ہے کہ میں اس کو شریک حیات بن کر رہوں۔ میرے پاس دنیا کا مال ہے، ان کے پاس حسن خلوص کی دولت ہے، تو اس کا کوئی سبب بن جائے تو کتنا اچھا ہے۔ نفیسہ سمجھدار لڑکی تھی، وہ کہنے لگی، میں تمہاری بات کا راستہ ہمنوار کرتی ہوں۔ چنانچہ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ اے محمد، آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو نبی نے فرمایا کہ میرے پاس تو بھی نکاح کے وسائل ہی نہیں ہیں۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ اگر آپ کوئی سبب بنے تو کیا آپ راضی ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، چنانچہ جب آپ علیہ السلام نے خدیجہ کے بارے میں ہاں کر دی تو وہ خوشی خوشی واپس آئی، اور اس نے آ کر کہا، خدیجہ کو تمہاری مراد پوری ہو گئی، اب اس کے لیے باضابطہ طور طریقہ اختیار کر لو۔ چنانچہ خدیجہ ابو بکر نے اپنے چچا کو اپنے دل کا راز بتا دیا کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ وہ میری نظر میں اس نوجوان سے بڑھ کر اور کوئی بہتر دنیا میں پرپوزل نہیں ہے۔ تو ان کے چچا نے ابو طالب سے رابطہ کیا۔ چچا ابو طالب بہت خوش ہوئے کہ میرے بھتیجے کے لیے عرب کی بہترین عورت کا رشتہ